اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے بچوں، میں ہوں نصیر الیاس اور اس ویڈیو میں ہم کرنے جا رہے ہیں علم تعلیم ایجوکیشن کا باب نمبر 7واں چیپٹر ہے ہمارے پاس رہنمائی اور مشاورت۔ اس کے ہم آپ کو کروائیں گے جی شارٹ کویسچن، لانگ کویسچن اور ٹیکسٹ بک والے MCQs۔ تو موسٹ امپورٹنٹ آپ کو کروائے جا رہے ہیں پیپر پوائنٹ آف ویو سے، تو اس کو آپ کریے گا، انشاءاللہ آپ کا پیپر 100% اٹیمپٹ ہو جائے گا۔ تو آئیے اس کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمارے پاس پہلا شارٹ کویسچن ہے، رہنمائی کا مفہوم بیان کریں۔ رہنمائی کے لغوی معنی راستے کی نشاندہی کے ہیں۔ بعض لوگ اس کو مدد کے معنوں میں بھی استعمال کرتے ہیں، لیکن در حقیقت مدد کے لفظ سے رہنمائی کا مکمل اور درست مفہوم ظاہر نہیں ہوتا۔ اگر کوئی راستہ بھولا ہوا شخص ہم سے رہنمائی چاہتا ہے تو ہم اس کو اس کی منزل تک پہنچا کر نہیں آتے بلکہ صحیح راستہ بتا دیتے ہیں۔ رہنمائی میں بس اتنا ہی شامل ہے کہ کسی راستہ بھولے ہوئے یا مشکل میں گرفتار شخص کو اس کے راستے کی نشاندہی اور مشکل سے چھٹکارا پانے کا طریقہ اس طرح بتا دیا جائے کہ وہ خود اپنی منزل تک پہنچے اور خود اپنی مشکل پر قابو پا سکے۔ رہنمائی کی تعریف بیان کریں۔ رہنمائی ایک ایسا عمل ہے جس کے ذریعے کسی شخص کو اس کی اپنی ذات کے متعلق ہر ممکن واقفیت اور آگاہی بہم پہنچائی جاتی ہے تاکہ وہ اپنی خودآگاہ صلاحیتوں کو اپنی زندگی کے مسائل اور مشکلات کو حل کرنے کے لیے استعمال کر سکے۔ سوال نمبر 3 ہے ہمارے پاس شارٹ کویسچن، رہنمائی کی قسمیں بیان کریں۔ تو یہ رہنمائی کی جو قسمیں ہیں نا، یہ آپ کا ایک منٹ، یہ 3 بن رہا ہے، ٹھیک ہے۔ رہنمائی کی بے شمار اقسام ہو سکتی ہیں، لیکن ذیل میں طلبہ اور اسکول کے حوالے سے 4 نمایاں اقسام مختصر بیان کی گئی ہیں۔ اس میں صرف آپ نے ان کے نام یاد کرنے ہیں، اوکے جی۔ تعلیمی رہنمائی، پیشہ ورانہ رہنمائی، نفسیاتی رہنمائی اور معاشرتی رہنمائی۔ 4 جو ہے نا، آپ نے صرف نام لکھنے ہیں اس سوال میں فی الحال۔ تو یہ سوال نمبر 3 ہمارے پاس ہو گیا۔ نیکسٹ ہم کرتے ہیں جی یہ سوال نمبر 4۔ اب ایک ایک کم کرنا پڑے گا کیونکہ ایک ہم نے غلطی سے لکھ لیا تھا، تو یہ 5 ہو جائے گا۔ ایک ایک کم کر لینا آپ نے سب نے۔ پیشہ ورانہ رہنمائی سے کیا مراد ہے؟ اس نوعیت کی رہنمائی سے مراد وہ تمام رہنمائی ہے جو کسی بھی شخص کو پیشہ ور اپنانے اور اس میں کامیاب ہونے کے لیے درکار ہوتی ہے۔ بس یہ اتنا ہی ہے۔ نفسیاتی رہنمائی سے کیا مراد ہے؟ تو وہ تمام مسائل جن کا تعلق انسانی ذہن اور شعور سے ہو، ان کے حل سے متعلق کی جانے والی تمام سرگرمیاں نفسیاتی رہنمائی کے دائرہ کار میں آتی ہیں۔ بس یہ اتنا ہی کرنا ہے آپ نے، اوکے جی۔ اس کے بعد معاشرتی رہنمائی سے کیا مراد ہے؟ تو یہ سوال نمبر آپ کا جی 6 ہے، اس کو 6 کر لیں۔ ہر انسان کامیاب اور خوشگوار زندگی گزارنے کی خواہش رکھتا ہے اور اس کے لیے کوشش کرتا ہے۔ اس مقصد کے لیے حاصل کی گئی رہنمائی سماجی یا معاشرتی رہنمائی کہلاتی ہے۔ سوال نمبر 7 پہ آ جائیں اب۔ مشاورت کا مفہوم لکھیں۔ تو عام طور پر مشاورت سے مراد کسی خاص معاملے میں مشورہ لینا، رائے حاصل کرنا، کچھ پوچھنا یا اصلاح کرنا لیا جاتا ہے۔ بس یہ اس کا مفہوم ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 8 پہ آ جائیں۔ کارل راجرز نے مشاورت کی کیا تعریف بیان کی؟ تو کارل راجر کے مطابق مشاورت 2 افراد کے درمیان براہ راست اور مسلسل گفتگو کا ایک ایسا سلسلہ ہے جس کا مقصد مشکل کے شکار فرد کی اس طرح مدد کرنا کہ جس سے وہ اپنی رائے، طرز فکر، رویے اور کردار میں بہتر تبدیلی پیدا کر سکے۔ اس کے بعد اس سوال نمبر ہمارے پاس آ گیا 9۔ تعلیم میں مشاورت اور رہنمائی کی کیوں ضروری ہے؟ تعلیم میں مشاورت اور رہنمائی اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ
کو ان کی صلاحیتوں اور رجحانات کے مطابق تعلیم حاصل کرنے کے مواقع ملیں اور وہ تعلیمی اور عملی میدان میں بھی کامیابی سے ہمکنار ہو سکیں۔ بروقت اور مناسب رہنمائی تعلیم کے عمل کو مؤثر بناتی ہے اور بچے کی پوشیدہ صلاحیتوں کو اجاگر کرتی ہے۔ بچوں میں پائے جانے والے ذہنی، معاشرتی اور جذباتی اختلافات اسکولوں میں رہنمائی کی ضرورت کو اور زیادہ بڑھا دیتے ہیں۔ نیکسٹ جی ہمارے پاس آ گیا سوال نمبر 10، مشاور کے دو مقاصد لکھیں۔ تو پہلا ہے جی بچوں کی ہمہ پہلو مکمل اور بھرپور نشوونما ہو سکے۔ نمبر 2، طلباء تعلیمی زندگی میں بہتر اور مناسب وقت پر موضوع منصوبہ بندی اور تعلیمی چناؤ کر سکیں۔ نمبر 3 ہے طلباء عملی زندگی کی تیاری اور مناسب اور موضوع پیشی اور ملازمت کا چناؤ کر سکیں۔ نمبر 4، طلباء گھر، اسکول اور معاشرے میں بہترین مطابقت اختیار کر سکیں۔ اس کے بعد سوال نمبر 11، مشاور کے طریقہ کار بیان کریں۔ طریقہ کار کے لحاظ سے مشاور کی اقسام بیان کریں، یہ کہہ لیں۔ طریقہ کار کے لحاظ سے مشاور کی دو قسمیں، انفرادی مشاورت اور گروہی مشاورت۔ سوال نمبر 12 جی، انفرادی مشاورت سے کیا مراد ہے؟ انفرادی مشاورت میں معلم طلباء کی سرگرمیوں کا جائزہ لیتا رہتا ہے اور اس کی تعلیمی، جسمانی، سماجی اور نفسیاتی علوم کا مطالعہ کرتا ہے اور ہر طالب علم کے ساتھ انفرادی طور پر مشاورت کرتا ہے۔ یہ مشاورت رسمی اور غیر رسمی یا بامقصد اور منضبط انداز میں کی جاتی ہے۔ اس مشاورت کا بڑا مقصد طلباء میں خود شناسی پیدا کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ اپنے ماحول سے مثبت مطابقت پیدا کر سکے اور بہتر طور پر اپنی زندگی گزار سکے۔ سوال نمبر 13 پہ آ جائیں۔ گروہی مشاورت سے کیا مراد ہے؟ اس مشاورت کا مقصد طلباء کی اجتماعی طور پر مدد کرنا ہے تاکہ وہ اپنی دلچسپی، ذہنی اور جسمانی صلاحیتوں، ترغیبات و تجربات، ضروریات اور مسائل وغیرہ کو جان کر اپنی تعلیمی، معاشرتی اور سماجی زندگی کو کامیابی سے خوشگوار انداز میں گزار سکے۔ اس کے بعد سوال نمبر ہمارے پاس آ گیا 14، مشاورت کی اقسام۔ مشاورت یوں تو مشاورت کی بہت سی اقسام ہیں، مگر مدارس کے موجودہ صورتحال کے پیش نظر صرف 3 کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ پہلا ہے جی ہدایتی مشاورت، ایک غیر ہدایتی مشاورت اور اختیاری مشاورت۔ یہ 3 نام آپ نے بس یاد کرنے ہیں اس میں۔ اس کے بعد سوال نمبر آپ کا 15 آ گیا، ہدایتی مشاورت کن بچوں کو دی جاتی ہے یا ہدایتی مشاورت سے کیا مراد ہے؟ ہدایتی مشاورت کا بانی ولیمسن ہے۔ اس کے نزدیک مشاورت ہدایتی نقطہ نظر سے دی جائے۔ چونکہ مشاور اپنے تمام مسائل حل کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، اس لیے کونسل یا مشیر کی ذمہ داری ہے کہ وہ مشاور کو اس کے مسائل حل کرنے میں مدد دے۔ اگر اس قسم کی مشاورت عموماً کند ذہن، شدید بیماری کا شکار، کم سن اور نابالغ بچوں کو دی جاتی ہے۔ اس صورتحال میں چونکہ مشاور اپنے مسائل کو حل خود کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا بلکہ کونسل یا مشیر کے دیے گئے حل پر عمل کرتا ہے، اس لیے اس کو ہدایتی مشاورت کا نام دیا جاتا ہے۔ سوال نمبر 16، اختیاری مشاورت کس سے کیا مراد ہے؟ اختیاری یا برحمل مشاورت ہدایتی اور غیر ہدایتی مشاورت کو نہ تو پورے طور پر قبول کرتی ہے اور نہ ہی ان سے انکار کرتی ہے۔ اس مشاورت کے پیروکار اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ افراد کے درمیان اختلاف اس کے مسائل اور ان کو مشکل صورت میں حال میں ڈالنے والے معاملات ان کے لیے مشاورت کی ضرورت پیدا کرتے ہیں۔ میری شارٹ کویشچن پورے ہو گئے، اب آپ کو ایم سی کیوز پڑھا دیتے ہیں۔ اس کے ایم سی کیوز میں ہمارے پاس ہے جی پہلا ایم سی کیوز، افراد کے مسائل میں ایک مشترک بات یہ ہے کہ وہ اپنے سارے مسائل کے لیے رہنمائی چاہتے ہیں۔ نمبر 2، ہر نوعیت کی رہنمائی دراصل ہوتی ہے معاشرتی رہنمائی۔ نمبر 3، غیر رسمی انداز میں رہنمائی کا فریضہ کون ادا کرتا ہے؟ والدین۔ نمبر 4، رہنمائی اور مشاورت میں فرد کو دوسروں سے رہنمائی حاصل کرنے کے طریقے بتائے جاتے ہیں۔ نمبر 5، انسانی ذہن و شعور کے متعلق مسائل کے حل کے لیے کی جانے والی سرگرمیاں رہنمائی کی
की किस्म से ताल्लुक़ रखती हैं। नफ्सियाती रहनुमाई। नंबर 6 हम निसाबी सरगर्मियाँ रहनुमाई की कौन सी किस्म का हिस्सा है? तलीमी रहनुमाई। नंबर 7 कम ज़हन बच्चों को कौन सी मशावरत का दरकार होती है? हदायती मशावरत। नंबर 8 रहनुमाई में तवज्जो का असल मरकज़ फ़र्द की अपनी ज़ात होती है। नंबर 9 रहनुमाई और मशावरत का अमल दरअसल एक मुनज़्ज़म और मुसलसल तलीमी अमल है। लेकिन अब इसके लॉन्ग क्वेश्चन आपको बता देते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन ये पहला आपका ये इधर एंड हो रहा है और शुरू यहाँ से हो रहा है। मुशावरत की इकसाम। मुशावरत की ये 3 इकसाम है, 1 2 3, ठीक है जी। उसके बाद ऊपर चलते हैं। ऊपर भी लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास एक ये यहाँ पे एंड हो रहा है और शुरू हो रहा है जी यहाँ पे। मुशावरत के तरीकाकार से लिहाज से इसकी इकसाम दे 3 किस्में हैं इसकी। उसके बाद एक लॉन्ग क्वेश्चन ये है, यहाँ पे एंड हो रहा है और शुरू हो रहा है हमारे पास यहाँ से। मुशावरत का कौन सा है? हाँ, मदरसा में रहनुमाई और मुशावरत की ज़रूरत व अहमियत। यहाँ से शुरू होता है और ये यहाँ पे एंड हो रहा है, थोड़ा सा ये है। और उसके बाद ये जो है ना लॉन्ग क्वेश्चन, ये वाला मिशा एक मिनट। रहनुमाई की इकसाम। रहनुमाई की 1 2 3 4 4 इकसाम है। ये भी लॉन्ग क्वेश्चन आपका बड़ा अहम है। ये रहनुमाई और मुशावरत की किस्में इकट्ठा लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। तो 4 उसकी हैं और 3 उसकी, तीनों दोनों को इकट्ठा आप मिलकर लिखेंगे अगर इकट्ठा आ गया तो ये हमारे पास चैप्टर नंबर 6 कंप्लीट, 7वां चैप्टर पूरा हो गया। इसको आपने अच्छे से तैयार कर लेना और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और दुआ में रखना।